ایک چھوٹے سے گاؤں میں علی نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ علی نہایت محنتی اور ایماندار نوجوان تھا۔ وہ دن رات پڑھائی میں لگا رہتا کیونکہ اس کا خواب تھا کہ وہ بڑا آدمی بنے اور اپنے ماں باپ کا سہارا بنے۔ علی کے گاؤں میں ایک لڑکی مریم بھی رہتی تھی۔ مریم حسین، نیک اور سادہ طبیعت کی مالک تھی۔ علی اور مریم بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ دونوں کی دوستی وقت کے ساتھ ساتھ گہری ہوتی گئی اور یہ دوستی رفتہ رفتہ محبت میں بدل گئی۔ علی اور مریم کی محبت میں پاکیزہ اور خلوص سے بھری ہوئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے خوابوں اور جذبات کو سمجھتے تھے۔ مریم علی کو ہمیشہ حوصلہ دیتی اور کہتی، علی تم بس ہمت نہ ہارنا، اللہ ضرور تمہیں کامیاب کرے گا۔ وقت گزرتا گیا، علی نے دن رات محنت کی۔ اس کے بعد شہر کی یونیورسٹی میں داخلہ حاصل کیا۔ گاؤں والے سب حیران تھے کہ ایک عام کسان کا بیٹا اتنی بڑی یونیورسٹی میں کیسے پہنچ گیا۔ علی کی کامیابی نے اس کے خاندان کا نام روشن کر دیا۔ جب علی شہر گیا تو مریم نے اسے دعاؤں اور نیک خواہشات کے ساتھ رخصت کیا، مگر دل ہی دل میں دونوں کو جدائی کا دکھ ستاتا رہا۔ علی نے جاتے وقت کہا، مریم میں واپس آؤں گا کامیاب ہو کر، اور پھر تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا لوں گا۔ یونیورسٹی میں علی کی ملاقات حارث نام کے ایک نوجوان سے ہوئی۔ حارث نہایت چالاک اور خود غرض تھا۔ اس نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ علی ایک سیدھا سادہ دیہاتی لڑکا ہے جسے آسانی سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حارث اکثر علی کو اپنے منصوبوں میں الجھاتا اور اس کا وقت ضائع کرتا۔ ادھر مریم گاؤں میں علی کی یادوں کے سہارے جی رہی تھی۔ وہ روز دعا کرتی کہ علی جلد کامیاب ہو کر اور واپس آ جائے، لیکن حارث نے علی کے دل میں شکوک و شبہات ڈالنے شروع کر دیے۔ وہ کہتا، علی گاؤں کی لڑکیاں خوابوں کو نہیں سمجھتی، وہ صرف زمین اور گھر کی باتیں جانتی ہیں، تمہیں شہر کی لڑکیوں سے دوستی کرنی چاہیے۔ علی کبھی کبھی پریشان ہو جاتا، لیکن پھر مریم کی یاد اسے سنبھال لیتی۔ ایک دن علی پر بڑا امتحان آیا۔ اس کی یونیورسٹی فیس جمع نہ ہو سکی۔ وہ بہت پریشان تھا۔ جب یہ خبر مریم تک پہنچی تو اس نے اپنے زیور بیچ کر پیسے علی کو بھجوا دیے۔ علی یہ دیکھ کر اب دیدہ ہو گیا۔ اس نے دل میں عہد کیا کہ اب کبھی مریم کو شک کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ وقت گزرتا گیا۔ علی نے اپنی محنت اور مریم کی قربانیوں کے باعث تعلیم مکمل کی اور ایک بڑی نوکری حاصل کر لی۔ اب وہ گاؤں واپس جانے کے قابل ہو گیا۔ علی اپنی کامیابی کے ساتھ گاؤں آیا اور سب کے سامنے مریم سے نکاح کیا۔ گاؤں والے اس محبت اور قربانی کی داستان دیکھ کر حیران رہ گئے۔ حارث جو کبھی علی کو گمراہ کرنا چاہتا تھا، آخر کار تنہا رہ گیا۔ علی اور مریم نے سب کو یہ سبق دیا کہ محبت جب خلوص، صبر اور قربانی کے ساتھ ہو تو وہ ہر آزمائش میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اس کہانی سے حاصل ہونے والا سبق: یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت میں خلوص اور اعتماد سب سے بڑی طاقت ہے۔ قربانی کے بغیر سچی محبت مکمل نہیں ہوتی۔ دنیا کے وسوسے وقتی ہوتے ہیں، اصل کامیابی صبر اور وفا میں ہے۔